بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے، پوتی پوتا کے ہو گئے، پھر بھی یار مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ لوگوں، اب کون سا موسم آئے گا؟ اب کون سا وہ موسم آئے گا کہ جس میں تم اللہ کی طرف پلٹو گے؟ اب وہ کون سا موسم آئے گا جس دن تم مسجدوں کا رخ کرو گے؟ مجھے بتاؤ اب وہ کون سا موسم آئے گا کہ جس دن تم اپنے رب کو راضی کرو گے؟ اب وہ کون سا وقت آئے گا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں تم اپنے سر کو جھکاؤ گے؟ مجھے بتاؤ اب کون سا موسم آئے گا؟ بڑھاپے میں کون سی تمنا لے کے گھوم رہے ہو؟ مجھے بتاؤ بڑھاپے میں بھی کون سے شوق لے کے گھوم رہے ہو؟ یار کہتے ہوئے بھی بڑا افسوس لگتا ہے، بعض آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی عادت نہیں جاتی۔ اگر جھوٹ بولتا تھا جوانی میں تو بڑھاپے تک جھوٹ ہی بول رہا۔ او یار تو توبہ کب کرے گا؟ بڑھاپے کے بعد صرف تیرا موسم ایک ہی آئے گا، وہ موت کا موسم آئے گا۔ مجھے بتا، اگر جوانی میں لوگوں کے ساتھ دلالی کرتا تھا نا تو بڑھاپے میں بھی دلالی کرتا نظر آ رہا۔ میں نے دیکھا نا بوڑھا آدمی اگر جوانی میں تاش کھیلتا تھا نا تو بڑھاپے میں بھی تاش کھیل رہا، بلکہ اسے تاش کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ بھائی یہ تو بڑا تجربہ کار کھلاڑی ہے، اسے آگے بٹھا لو۔ آگے بیٹھا ہوتا یہ کھڑوس، آگے بیٹھ کے کھیل رہا ہوتا کہ بھائی یہ بہت اچھے ہاتھ دکھائے گا۔ تجھے پتہ نہیں ہے ایک دن تیرا ہاتھ دکھانے والا اسرائیل بھی تیرے اوپر آئے گا۔ اسرائیل جس دن تیرے اوپر ہاتھ دکھائے گا اس دن تیری سانس بند ہو جائے گی۔ تجھے پتہ نہیں ہے یار، میں نے دیکھا بڑا بوڑھا آدمی پوتی پوتا کا ہو گیا، تاش میں سب سے آگے بیٹھا ہے۔ اور وہ کون سا کھیل ہوتے ہیں نا، وہ بھی چلنے چیتے ہوتے کاڑ کے، کون سے چلتے ہیں وہ جانتے ہو نا، وہ بگی باغ، ہاں، جو انٹی اور گنٹی رکھ لیتے ہیں، ہے نا، وہ انٹی اور گنٹی رکھ لی۔ ارے بعض بولا تو بڑی آگے کہتا بھئی میرے بگے کون باندھے گا؟ تیرے بگے اسرائیل باندھے گا، تیرے بگے، میرے بگے کون باندھے گا؟ میرے بڑا خوش ہوتا ہے، میرے بگے کون باندھے گا؟ میں تو بڑا میرے مقابلے پہ آؤ، میری ٹکر پہ آؤ۔ تجھے پتا نہیں ہے یہ تیری ٹکروں کی بات کر رہا، اب تیرا موسم موت کا موسم چلا ہے۔ ارے اب تو توبہ کر لے، یہ شطرنج کے کھیل تو کب چھوڑے گا؟ مجھے بتا تو کب اپنے اللہ کی طرف پلٹے گا؟ یار ذرا غور کرو، نوجوان کھیلے تب بھی جائز نہیں ہے، لیکن آج جن کے پوتی پوتا جوان ہیں وہ میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ کئی گھنٹے اس میں خرچ کر دیتے ہیں اور نماز کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، نوجوان موبائل میں لگا ہے، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، بگی باغ کھیلنے والے بگی باغ میں لگے ہیں، فیس بک والے فیس بک میں لگے ہیں، ٹویٹر والے ٹویٹر پہ لگے ہیں، واٹس ایپ والے واٹس ایپ پہ لگے ہیں۔ او لوگو، جس دن موت کا فرشتہ گیا، رب کعبہ کی قسم، اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک سانس تک نہیں لینے دے گا، ایک سانس بھی۔ آپ چاہو گے ایک سانس لے لیں، موت کا فرشتہ ایک سانس بھی نہیں لینے دے گا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یار، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں میں مسلمان، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، ہمارے یہاں بھی یار جھوٹ بولا جاتا، غیروں کے یہاں بھی جھوٹ بولا جاتا، ہمارے یہاں بھی سود کھایا جاتا، غیروں کے یہاں بھی سود کھایا جاتا، ہمارے یہاں بھی خوب جوا چلتا ہے، سٹا چلتا ہے، ان کے یہاں بھی جوا سٹا چلتا ہے۔ تو یار یہ تو بتاؤ مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ کم سے کم فرق تو ہونا چاہیے تھا نا یار۔ اگر غیر تیرے پاس آ کے کھڑا ہوتا تو کھڑا ہو کے پہچان جاتا یار یہاں پر جھوٹ نہیں چلتا، صرف سچ چلتا ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ کچھ تو یار چینجنگ ہونا چاہیے کہ نہیں چینجنگ ہونا چاہیے؟ بلکہ دیکھا یہ گیا، حقیقت بات میں بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، اگر مسلمان کسی عہدے پہ آ گیا نا، کوئی بھی چھوٹا موٹا عہدہ، اتنی رشوت کھاتا، صحیح بتا رہا ہوں، پولیس ڈپارٹ میں اگر کوئی مسلمان چھوٹا سا سپاہی بھی ہو نا تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے لوگوں کی کڈنیاں بیچ کر کے میں رشوت میں لے لوں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی ایک اگر ٹھیک ہو تو میں اس کی بات نہیں کرتا، میں نے خود آزمایا، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم سفر کرتے ہیں نا، غیر مسلم ٹی ٹی ہوگا، سیٹ دے دے گا معمولی سے پیسے لے کے، لیکن اگر کبھی مسلمان ٹی ٹی آ گیا نا سامنے تو یہ سوچتا ہے کہ جتنی جیب میں پیسہ سب لے لوں۔ عجیب معاملہ یار، ہمارے دلوں سے خوف نکل گیا، ڈر نکل گیا، ہم کہتے ہیں دنیا ہماری عزت نہیں کرتی، یار دنیا عزت کیسے کرے گی؟ ہم نے عزتوں کے کام بھی تو کرنا چھوڑ دیے نا۔ میں آپ کو بتاؤں، قربان جاؤ مصطفیٰ کی زندگی پر، میرے مصطفیٰ کے دیوانے مستانے فرزانے نبی کے عاشق صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آقا
کل جو ہم جنگ سے آئے نا واپس، تو اس جنگ سے ایک کافر کی لڑکی کو بندی بنا کے لائے، قیدی بنا کے لائے۔ جنگ ہوتی تھی نا، جو قوم جنگ جیت جاتی تھی وہ بندی بنا لیا کرتی تھی ہارنے والوں کو۔ صحابہ نے ایک کافر کی لڑکی کو بندی بنا لیا، جنگی قیدی بنا لیا۔ آقا دشمن کی بیٹی ہے جو ہماری قید میں، یا رسول اللہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ او جلسے میں آنے والوں، تمہارے نبی کا کردار ہے، تمہارے نبی کا اخلاق لاجواب ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا دشمن کی بیٹی ہے، سب سے پہلے اسے پردہ دو، کھانا دو، پانی پلاؤ، اچھا بستر دو، اس کی عزت کرو، عزت کرو۔ عرض کی آقا وہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ نبی نے فرمایا بیٹی کسی کی بھی ہو، محمد کی نظر میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ بیٹی کسی کی بھی ہو، محمد کی نظر میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ صحابہ کو حکم ملا، فوراً جھٹ پٹ گئے، جا کر کہا بہن تجھے کپڑا چاہیے کپڑا لو، چادر چاہیے چادر لو، پانی چاہیے پانی پیو، کھانا چاہیے کھانا کھاؤ، آرام کرنا ہے بستر لو، یہاں پہ اب تم محفوظ ہو، تمہاری عزت محفوظ ہے، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تمہارے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، تمہارے اوپر کوئی نظر اٹھا کے تک نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم محمد کے دامن کی شیتل چھایا میں آ گئی ہو، یہاں پر اب تم محفوظ ہو۔ اللہ اللہ، دشمن کی لڑکی، اکیلی لڑکی ہے، تنہا لڑکی ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے کا حال یہاں تک بگڑ گیا ہے، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں نا تو شادیاں ہوتی ہیں، جہاں مرد ہیں وہیں پر عورتیں ہیں، جہاں پر عورتیں ہیں وہیں پر مرد ہیں۔ تم دیکھتے شادی کیا ہو رہی ہے، عجیب غنڈہ گردی ہو رہی ہے، جہاں پر عورتیں کھانا کھا رہی ہیں وہی نوجوان کھڑے ہیں۔ لوگوں ذرا مجھے بتاؤ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح کا آج تم نے معاشرہ بنایا ہے؟ یار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمانے میں جو ہو رہا ہونے دو، مگر تمہیں تو نیا طریقہ، تمہیں تو مصطفیٰ کا طریقہ، تمہیں تو مصطفیٰ کا پیغام پوری دنیا کے سامنے رکھنا تھا۔ صحابہ نے کہا او بیٹی تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو اس وقت محمد کی شیتل چھایا میں آ گئی ہے۔ کہنے لگی او لوگو اسی محمد کی بات کر رہے ہو کہ جس سے ہم جنگ کرتے ہیں؟ ہاں ہاں میں اسی محمد کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے ہمارے گھر والے، میری قوم کے لوگ تو محمد کو بہت برا کہتے ہیں، لیکن آج دیکھ کے پتا چلا محمد برے نہیں ہیں، جب ان کا کردار اتنا اچھا ہے تو ان کا پروردگار کتنا اچھا ہوگا۔ کہنے لگی ایک کام کرو نا، مجھے اس محمد سے ملاقات کرا دو نا، چہرہ دکھا دو نا، مکھڑا دکھا دو نا، ایک بار ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، ان کی ملاقات کرنا چاہتی ہوں، ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ذرا غور کرنا، صحابہ کرام نے پکڑا اس بیٹی کو، میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر کھڑا کر دیا، یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے رحمت والے نبی، یہ ہے برکت والے نبی، یہ ہے نبیوں کے نبی، یہ ہے مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ۔ دشمن کی بیٹی کھڑی ہے، کھڑی کھڑی عرض کر رہی ہے اے محمد عربی آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا تو بیٹی ہے، لڑکی ہے۔ کہنے لگی میں لڑکی ضرور ہوں مگر آپ کے دشمن کی لڑکی ہوں، آپ میرے ساتھ مہمانوں والا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں تو دشمنوں کو بھی گلے سے لگاتا ہوں، میرا تو کردار ہی ایسا، میرا تو اخلاق ہی ایسا ہے۔ کہنے لگی زمانہ پہ دشمن کی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، نبی نے فرمایا میں تو بیٹیوں کو عزت دینے آیا ہوں، میں تو عزتوں کے تاج پہنانے آیا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی نے فرمایا تو جنگی قیدی ہے، تجھے جنگ میں قیدی بنا کے لایا گیا، پھر بھی میرا دل اتنا بڑا ہے، اب بھی تو جو چاہے وہ مانگ لے، تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا تو میری قید میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں جو چاہے مانگ تجھے دیا جائے گا۔ میری بارگاہ میں آئیے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، اے آقا، اے محمد ابن عبداللہ، میں تو دشمن کی بیٹی ہوں، آپ کی قید میں ہوں، آپ نے تو میری گردن مارنا چاہیے،
میرا سر قلم کر دینا چاہیے، مجھے قید خانے میں ڈالنا چاہیے، آپ انعام دے رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا جب میری زندگی کو پڑھو گی تو پتہ چلے گا ہم نے تو پتھر مارنے والوں کو بھی گلے لگایا ہے، ہم نے تو پتھر مارنے والوں کو بھی گلے لگایا۔ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی میں مانگوں گی دے دیں گے۔ نبی نے فرمایا محمد کا دامن اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ تیری ایک آرزو نہ سما سکے۔ ہائے ہائے ذرا زور سے بولو نا یار، محمد کا دامن اتنا تنگی بھی نہیں کہ ایک قیدی لڑکی کی آرزو نہ سما سکے، بیان کار عطا کیا جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ ہے رحمت للعالمین، مالک و مختار ہے۔ نبی نے فرمایا مانگ۔ عرض کرنے لگی میں ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ فرما، نبی نے فرمایا مانگ۔ عرض کرنے لگی اگر واقعی آپ مجھے عطا کر سکتے ہیں تو میں اس وقت یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دو اور میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ اس لڑکی نے کیا مانگا؟ آپ مجھے آزاد کر دو اور میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ نبی نے فرمایا یہ تو کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو اگر نہ بھی کہتی نا میں تب بھی لوگوں کو آزاد کرانے آیا ہوں، میں قید بنانے تھوڑی آیا ہوں، میں تو آزاد کرانے آیا ہوں۔ تجھے تو عزت کے ساتھ لایا گیا ہے، تو نہ بھی کہتی تو تجھے جب بھی میں آزاد کرنے والا تھا، اس لیے کہ میں تو دنیا کو غلامی کی زنجیروں سے ہی آزاد کرانے آیا ہوں۔ تو کہنے لگی پھر مجھے جانے دو۔ نبی نے فرمایا جانے دوں گا لیکن تنہا نہیں جانے دوں گا، اس لیے کہ تو میری بارگاہ میں میری بارگاہ سے اپنے گھر جائے گی تو کوئی راستے میں بھی تیرے ساتھ کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے میرے صحابی تجھے عزت کے ساتھ تیرے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ ہائے ہائے مصطفیٰ کے غلام ہاتھوں میں تلواریں لے کے ایک دشمن کی بیٹی کو چلے ہیں، سب کی نگاہیں جھکی ہیں، اس کی حفاظت کرتے کرتے چلے ہیں۔ جب یہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی ہے، دروازے پہ دستک دی، اس لڑکی کا نوجوان بھائی نکل کے آیا، دیکھا میری بہن آئی ہے، ساتھ میں ٹوپی والا داڑھی والا ہے۔ بھائی کو غصہ آیا، کہنے لگا تم میرے دشمن میری بہن کو میدان جنگ سے قیدی بنا کے لے گئے تھے، پتہ نہیں اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا ہوگا، لیکن اب تمہارا سر تمہارے سر پہ سلامت، تمہارا سر تمہارے بدن پہ سلامت نہیں رہے گا، ایک ایک کا سر قلم کر دوں گا۔ تلوار اٹھا کے جب چلا نا نبی کے غلاموں کی طرف سر کاٹنے، بہن بیچ میں آ گئی اور بہن بیچ میں آ کے بولی ان کے اوپر وار کرنے سے پہلے تجھے اپنے بہن کی لاش سے گزرنا ہوگا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ تو میری بہن ہے، یہ تیرے دشمن ہے؟ کہنے لگی میں بھی یہی سمجھتی تھی، یہ میرے دشمن ہیں، مگر صحیح بات تو یہ ہے تو میرا سگا بھائی ہے، میری عزت کی حفاظت تو بھی آج تک ایسی نہ کر سکا جیسی یہ محمد کے غلام کر کے آئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج تک میری عزت کی حفاظت تو بھی ایسی نہ کر سکا جیسے یہ محمد کے غلام کر کے لائے ہیں۔ کہنے لگا تیرے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا، تو بھی محمد کی تعریف کرنے لگ گئی۔ کہنے لگی او بھائی تجھے پتا نہیں ہے محمد کوئی جادوگر نہیں ہے، محمد کا اخلاق لاجواب ہے، محمد کا کردار لاجواب ہے۔ میرے بھائی آج تک تو نے بھی مجھے اتنی عزتیں نہیں دی ہیں جتنی عزت آج مجھے آمنہ کے لال نے دی ہے، جتنی عزتیں مجھے نبی کے غلاموں نے دی ہیں۔ اور میرے بھائی میں قسم کھا کے کہتی ہوں پورے راستہ یہ مجھے حفاظت کر کے لائے ہیں، مگر کسی کی نگاہ میرے اوپر اٹھی تک نہیں ہے، سب کی نگاہیں جھکی ہیں، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ یہ مجھے تیرے دروازے تک لے کے آئے ہیں۔ محمد بھی لاجواب ہے اور ان کا مذہب اسلام بھی لاجواب ہے۔ جب اتنا کہا تو بھائی خاموش ہو گیا، کہنے لگا پھر تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہوگا، جب اتنی تعریف کر رہی ہے۔ کہنے لگی بھائی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آتی، تو تعریف بھی کر رہی ہے کلمہ بھی نہیں پڑھا، یا تو کلمہ پڑھ لیتی، تعریف کر رہی ہے تو نہیں پڑھا ہے، تو پھر تو کیسی محبت اور پھر تو کیسی ان کی تعریف کر رہی ہے؟ کہنے لگی بھائی میرا دل تو چاہتا تھا میں کلمہ پڑھ لوں، ان کا اخلاق و کردار دیکھ کے دل تو چاہتا تھا کلمہ پڑھ لوں، لیکن اگر میں پڑھ لیتی نا تو کہتا محمد نے تجھے دھمکا کے کلمہ پڑھا دیا ہوگا، ڈرا کے کلمہ پڑھا دیا ہوگا۔
ہے نا, ہڑکا کے کلمہ پڑھا دیا ہوگا. تو اکیلی تھی, اور ایک لڑکی اگر کسی کے پاس چنگل میں پھنس جائے تو وہ اس سے کوئی بھی بیان دلا سکتا ہے نا, اس سے کوئی بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ دلا سکتا ہے. کہا نے کلمہ ڈرا کے پڑھایا ہوگا, اس لیے میرے بھائی میں نے کلمہ نہیں پڑھی تاکہ تجھے بتاؤں محمد نہ دبا کے پڑھاتے ہیں نہ ڈرا کے پڑھاتے ہیں, محمد تو سینے سے لگا کے کلمہ پڑھاتے ہیں. وہاں کوئی زبردستی نہیں ہے. میں نے نہیں پڑھا تو انہوں نے پڑھایا بھی نہیں, میں نے نہیں پڑھا تو انہوں نے پڑھایا بھی نہیں.